بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سن 5 ہجری میں قریش مکہ بہت سے قبائل اور لشکروں کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ فوج 10 سے 24 ہزار کے درمیان تھی، جبکہ مسلمان مقابلے میں 3,000 سے ہرگز زیادہ نہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر میں رہ کر مقابلہ کرنا مناسب سمجھا اور مؤثر دفاع کی خاطر خندق کھودنے کی تدبیر کی۔ شہر مدینہ کی جغرافیائی حالت ایسی تھی کہ اگر شمال کی طرف سے حفاظت کا مناسب انتظام کر لیا جاتا تو دوسری اطراف سے دشمن کے یکا بارگی حملے کر دینے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ چنانچہ شمال کی جانب حرہ شرقی سے حرہ غربی کو ملاتی ہوئی خندق کھودی گئی، جو نیم دائرہ بناتی ہوئی پہاڑ کے مغربی کنارے سے آ ملی۔ یہ خندق حرہ شرقیہ کے مقام عجم شیخین سے شروع ہوئی۔ یہ مقام در حقیقت چھوٹے چھوٹے قلعوں پر مشتمل ہے اور مدینہ اور احد پہاڑ کے درمیان حرہ شرقی کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں بنی حارثہ کے گھر تھے اور مغرب جاتے ہوئے کچھ فاصلے پر بنی حارثہ کی زمین کی حد اطراف بنی حارثہ آ کر ملتی ہے اور یہیں عبداللہ بن ابی راس منافقین کا گھر تھا۔ خندق کا مقام اختتام مغرب میں المدادات تھا۔ یہ بنی سلمہ کی شاخ بنی حرم کے قلعے اور علاقے کا نام تھا اور موجودہ مسجد الفتح کے مغرب میں واقع تھا۔ اس کے پاس ہی بنی عبید کی پہاڑی ہے۔ خندق کی حدود میں 3 پہاڑیاں کوہ رائج، کوہ زباب اور کوہ بنی عبید آئیں۔ کا پہاڑ کے جنوب میں مغربی حصے کے بالمقابل تھا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہر طرف سے مقرر حد تک خندق کھودنے کی ذمہ داری لوگوں کو سونپی گئی تھی۔ مہاجرین کو رائج کے نوح سے لے کر کوہ زباب تک، جبکہ انصار کوہ زباب سے لے کر کوہ بنی عبید تک کھدائی کر رہے تھے۔ بنی دینار نے اپنے علاقے سے عبداللہ بن ابی کے گھر تک کھدائی کی اور ان سے آگے بنو عبید الشہل نے کوہ رائج کے ساتھ ساتھ اپنے سے پیچھے تک خندق کھودی۔ کھدائی کا کام 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے 10 آدمیوں کی ایک ٹکڑی میں شامل تھے اور ان کا کھدائی والا ٹکڑا کوہ زباب کے بالکل پاس تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکی خیمے میں بیٹھ کر خندق کی کھدائی کی نگرانی کر رہے تھے اور وقتاً فوقتاً صحابہ کی کھدائی میں مدد بھی فراہم کر رہے تھے۔ اس خیمے کی جگہ پر اب مسجد زباب موجود ہے۔ خندق والی جگہ پر موجود وادی بطحان ہے۔ جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صلح پر ایک خیمے میں فروکش ہوئے تھے، وہاں پر اب مسجد الفتح پائی جاتی ہے۔ محمد بن عمر عقدی کا بیان ہے کہ جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، وہ حضرت سلمان فارسی تھے۔ وہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آزاد مرد کی حیثیت سے شریک جنگ میں ہو رہے تھے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم فارس میں جب کبھی محصور ہو جاتے تھے تو اپنے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ خندق کو لفظ بھی فارس زبان کے لفظ قزح یعنی کھدا ہوا کا معرب ہے۔ اس مشورے کا تذکرہ سیرت ابن ہشام قسم ثانی میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے مہاجر تھے کہ انہوں نے حق و صداقت کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، وطن سے ہجرت کر کے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ اسی طرح وہ بجا طور پر انصار کا ایک فرد ہونے کا شرف بھی رکھتے تھے، کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ میں مقیم تھے اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر ہدیہ پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل کی تھی۔ چنانچہ وہ مہاجرین اور انصار دونوں طبقوں میں یکساں طور پر مقبول تھے اور ہر طبقہ انہیں اپنے میں سے ایک فرد ہونے پر فخر کرتا تھا۔
مزید برآں وہ مضبوط جسم کے جفاکش انسان تھے۔ اس وجہ سے بھی خندق کی کھدائی کے موقع پر مہاجرین و انصار دونوں گروپوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گروہ میں شامل کیا جائے۔ محدثین اور مورخین کا متفقہ بیان ہے کہ حضرت سلمان طاقتور مرد تھے۔ مہاجرین اور انصار دونوں ان کے بارے میں حجت بازی کی۔ مہاجرین کا کہنا یہ تھا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہیں، اسی طرح انصار بضد تھے کہ وہ ان سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ واقعہ اور فرمان رسالت طبقات ابن سعد جلد 4 اور صفحہ نمبر 83 سیرت ابن ہشام قسم ثانی میں موجود ہے۔ کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزانی اپنے باپ دادا اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجم الشیخین سے بنی حارث کی طرف المزداد کی سرزمین کے ایک حصے پر خندق کا نشان لگایا اور 10 آدمیوں کے گروہ بنا کر ہر گروہ کے لیے 40 ذراع زمین کھودنا لازم قرار دیا۔ 40 ذراع 20 گز کے برابر ہوتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں خود حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت نعمان اور 6 اور انصاری اصل زباب پہاڑی کی جڑ کے نیچے داخل ہوئے۔ ہم لوگ لگاتار زمین کھودتے رہے حتیٰ کہ تری تک پہنچ گئے۔ خدا کی قدرت، خندق کے درمیان ایک سفید رنگ کی گول گول چٹان نکل آئی۔ وہ اتنی سخت تھی کہ ہماری کلادیں ٹوٹ گئیں مگر وہ ٹوٹنے میں نہ آئی۔ اب ہمارے لیے مزید کھودنا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ خندق کے اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور انہیں صورتحال سے آگاہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ترکی خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال کہہ سنایا۔ مزید یہ عرض کی کہ حضور، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ چٹان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں اور اس سے ذرا ہٹ کر کھود لیں۔ ہم چونکہ آپ کی اجازت کے بغیر مقررہ نشان سے ادھر ادھر ہونا پسند نہیں کرتے، لہذا جیسا حکم ہو ہمیں فرمائیں تاکہ ہم ویسا کریں۔ حضرت سلمان کے ساتھیوں میں غالباً حضرت برا بن عازب انصاری بھی تھے۔ حضرت عمرو بن عوف اپنے روایت جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، ذرا مجھے اپنی کدال دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے لی اور ہماری طرف اتر کر تشریف لائے۔ ہم لوگ خندق کے کنارے سے ایک طرف ہو گئے اور آپ بڑی کشادگی کے ساتھ خندق میں اتر آئے۔ آتے ہی کدال اس چٹان پر ماری، ضرب کے ساتھ ہی ایک ایسی چمک پیدا ہوئی جس سے دونوں لابتوں یعنی سنگلاخ میدانوں کے درمیان کی جگہ یعنی پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ہم نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر آپ نے دوسری سرب لگائی، اس سے بھی اسی طرح چمک پیدا ہوئی۔ اس نے لابتوں کے درمیان کا علاقہ روشن کر دیا جیسا کہ کسی اندھیرے مکان میں چراغ روشن ہوئے۔ اس مقام پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، ساتھ ہی ہم نے بھی ایسا ہی کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی اور چٹان کو توڑ کر رکھ دیا، اس سے بھی پہلے کی طرح روشنی نکلی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی انواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے نکل کر اوپر تشریف لے گئے اور حضرت سلمان کی نشست گاہ پر پہنچے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ اس جیسی چیز اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا، کیا آپ لوگوں نے بھی کچھ مشاہدہ کیا ہے؟ وہ سب کہنے لگے، حضور، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کدال مارتے تھے تو ایک لہر کی مانند بھی بجلی ظاہر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے اور ہم بھی اس کی پیروی کرتے تھے۔
روایت ابن اسحاق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ضرب میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے میرے لیے یمن فتح کر دیا ہے۔ دوسری ضرب کے مطابق فرمایا کہ اس کے ذریعے میرے لیے شام اور المغرب مفتوح ہوئے ہیں، اور تیسری ضرب کی توجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ذریعے مشرق میں میرے لیے فتح ہوا۔ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں نے گروہ در گروہ لشکر کفار کو دیکھا تو کہا کہ قرآن شریف میں موجود ہے، اس چیز کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اس سے ان کا ایمان اور یقین تسلیم و مزہ میں اضافہ ہوا۔ منافقین نے چٹان والا واقعہ اور فتوحات کی پیش گوئی سن کر کہا تھا، اے مسلمانوں تمہیں حیرانی نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ رسول تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ یثرب میں سے ہیرا اور مدین کسرا کو دیکھ رہا ہے، اور مزید یہ کہ تمہیں انہیں فتح کرو گے، حالانکہ حالات تو تمہاری یہ ہے کہ بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہو اور باہر نکل تک نہیں سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری کہنے لگے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا، نعوذ باللہ۔ قریش مکہ کا لشکر جرار جب مدینہ منورہ محاصرہ کرنے کے غرض سے آگے بڑھا تو اس نے اپنے سامنے وسیع و عریض خندق کو پایا۔ یہ طریقہ جنگ ان کے لیے بالکل نیا اور ان کی توقع کے یکسر خلاف تھا، اس لیے وہ بڑے حیران و پریشان ہوئے اور یک زباں ہو کر بولے، بے شک یہ تو عجیب جنگی چال ہے، عجب تو کبھی اس تدبیر سے آشنا نہ تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 اور کفار کے 3 لوگ شہید ہوئے، جبکہ صرف ایک شخص ان کا غزوہ خندق والی جگہ کو اور کفار کا صرف ایک شخص غزوہ خندق کی کھدائی کا علاقہ کراس کر سکا، اور اس کو بھی حضرت علی نے قتل کر دیا۔